عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الرجال۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ ریان کا معنی تر و تازگی اور سبزی والی جگہ، یعنی سرسبز اور شاداب جگہ جو ہے، اس مقام پر یہ دروازہ بنایا گیا ہے جنت میں، اور اس کے پاس نہریں ہیں اور باغات ہیں اور تمام نعمتیں اس دروازے کے آس پاس رکھی گئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جنت میں یہ دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو روزہ داروں کے پروٹوکول میں یہ دروازہ کھولا جائے گا، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، کوئی دوسرا بندہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور حضور کی شفاعت سے بخشے بھی جائیں گے اور جنت میں چلے بھی جائیں گے، لیکن وہ اس دروازے سے داخل نہ ہو سکیں گے۔ یہ صرف روزہ داروں کے پروٹوکول کے لیے اور ان کی عزت اور اکرام کے لیے اس دروازے کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ دروازہ وہ ہے کہ جس سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں لا يدخل منہ احد غیرہ، کوئی دوسرا شخص اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا سوائے روزہ داروں کے۔ یقال این الصائمون، آواز لگائی جائے گی کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو روزہ دار اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی کہ جب پکارا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا تو وہ حاضر ہوں گے کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، تو آقا فرماتے ہیں کہ روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہو سکے گا، اور اس پکار پر کوئی اور دوسرا بندہ کھڑا نہ ہوگا، کیونکہ وہاں پر ہیرا پھیری تو نہیں چلتی کہ بندہ دو نمبری کر کے آگے بڑھ جائے اور اپنا کام کروا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کو پکارا جائے گا وہی کھڑا ہوگا، جو روزہ دار ہوں گے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا دَخَلُوا غُلِقَ، حضور فرماتے ہیں کہ جب روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ، کوئی دوسرا شخص اس سے داخل نہ ہو سکے گا، یعنی جب روزہ دار گزر جائیں گے اس دروازے سے، جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ یوں تو اور دروازوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ آسمان کی طرف دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی دوسرا کلمہ جب وہ پڑھتا ہے، بعض نے لکھا کہ شہادت کی انگلی بھی جو اس طرح اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر جو یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن یہ دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے ہوگا۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو جوڑا خرچ کرے، جوڑے سے مراد یہ ہے کہ نر اور مادہ یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور روزہ دار کے لیے جوڑا یہ ہوگا کہ چونکہ روزہ دار میں بھی جوڑے کی بات آتی ہے، اس میں نفس کو بھی مارا جاتا ہے، اور پھر روزے کی حالت میں لوگ مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو مال اور نفس دونوں کو مار دیا جاتا ہے، تو یہ 2 جوڑا بن جاتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کیا تو اسے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جنت کے جتنے دروازے ہیں، بعض میں 8 کا ذکر آیا، تو جتنے بھی دروازے ہیں ان سب دروازوں سے اس شخص کو بلایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرنے والا ہے، یعنی اونٹوں کو جوڑا بھی ہوگا، بکریوں کا جوڑا بھی ہوگا، اسی طرح جتنے بھی زندگی کے اندر معاملات ہیں جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن سب دروازوں سے جنت کے پکارے گا اور سب دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا. من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، تو اس کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا یا عبد اللہ ھذا خیر، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ دروازہ اچھا ہے اے اللہ کے بندے، یہ کہہ کر پکارا جائے گا یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے تیرے لیے، تو اس سے گزر جا. ہر دروازے سے اس کو بلایا جائے گا اور یہ بندوں کا پروٹوکول ہوگا کہ جنت کے اندر اس بندے کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کو سب دروازوں سے اللہ کا بندہ کہہ کر بلایا جائے گا اور سب دروازوں سے وہ گزرنے کا حقدار ہوگا. جس سے اس کی مرضی ہوگی اسی دروازے سے وہ داخل ہو جائے گا. فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی ہوں گے ان کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، یعنی جو نماز پڑھنے والے لوگ ہوں گے ان کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. ومن کان من اہل الجہاد، اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا، جہاد کرنے والا ہوگا، دعی من باب الجہاد، تو اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. ومن کان اہل الصیام، اور جو روزہ دار ہوں گے، دعی من باب الریان، اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا. ومن کان من اہل الصدقہ، جو صدقہ دینے والے لوگ ہوں گے، فرمایا دعی من باب الصدقہ، تو ان کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا. یعنی ہر کیٹیگری، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ایک دروازہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے اور ہر طبقے والوں کو اس دروازے سے بلایا جائے گا اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. حضور نے جب یہ فرمان ارشاد فرمایا، فقال ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، آقا وہ شخص کتنا حسن نصیب ہوگا کہ جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا. یعنی نمازیوں کا الگ دروازہ ہے، جہاد کرنے والوں کا الگ ہے، روزہ داروں کا الگ ہے، صدقہ دینے والوں کا الگ ہے، الگ الگ دروازہ ہے، الگ الگ دروازے سے سب کو بلایا جائے گا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ کاش کوئی ایسا بھی ہو کہ جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے. تو آپ نے سوال کر دیا کہ آقا وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا، اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا. فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، آقا کیا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ قَالَ نَعَمْ، حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے یقین ہے کہ تو وہ شخص ہے کہ جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے. اللہ اکبر، کہ تو وہ شخص ہے. اور ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے، یہ عظمت اور یہ مقام ہے، اور وہ اس لائق ہیں کہ ان کو سب دروازوں سے بلایا جائے. حضور نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ تو ہی وہ شخص ہے کہ جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا. تو الگ الگ دروازے ہیں، الگ الگ کیٹیگریز ہیں، الگ الگ مقام ہیں، لوگوں کے الگ الگ مراتب ہوں گے. جنت کے اندر طبقات ہیں اور ہر انسان کو اس کے عمل کے بدلے میں جنت میں مقام دیا جائے گا. تو روزوں کا مہینہ ہے، صحیح طریقے سے روزے کا حق ادا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا روزہ قبول ہو جائے اور ہم بھی باب الریان سے گزرنے کے حقدار بن جائیں. اللہ صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.